کہ یہ مکتب ایک معجزاتی مکتب نہیں ہے، ایک کمپلیٹ حساب و کتاب میتھامیٹیکلی رولز کے ساتھ اہل بیت نے اس مکتب کو آگے بڑھایا ہے۔ ایکشن کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے یہ اہل بیت نے بتایا ہے۔ وہی اللہ کا ہر نبی اپنی امت کو بتاتا تھا کہ اگر آپ اس چیز پہ عمل کرو گے آپ کو فائدہ ہوگا، اس چیز پہ عمل نہیں کرو گے اس میں اللہ کا نقصان نہیں ہے، تمہاری نسلوں اور تمہاری آخرت کا نقصان۔ 950 سال حضرت نوح نے اپنی قوم پہ تبلیغ کی۔ یہ کوئی کم عرصہ نہیں ہے کہ ایک بندہ 950 سال اپنی امت پہ تبلیغ کرے۔ جب ایک وقت آیا اور خدا نے کہا کہ اب میں اس قوم پہ عذاب بھیج رہا ہوں، یا حضرت نوح نے کہا کہ عذاب بھیج دے، تو اللہ نے سوال کیا کہ نوح 950 سال تبلیغ کی ہے، آج عذاب پر راضی کیسے ہوئے؟ یہ ہونا کہ 50 سال میں اور تبلیغ کروں، 100 سال میں اور تبلیغ کروں، شاید ابھی سدھر جائیں، شاید ابھی سدھر جائیں۔ حضرت نوح نے کہا پروردگارا اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ ان کی نسلوں میں ایک بھی موحد پیدا نہیں ہوگا۔ مطلب سوسائٹی اتنی بگڑ جائے کہ وہ امید کی ساری کرن کیا ہو جائے، بجھ جائے۔ تو اللہ کا نبی بھی مطمئن ہے۔ حضرت لوط کی قوم پہ عذاب آیا، محنت کی، زحمت کی، سمجھایا، جب عذاب آیا تو صرف پوری قوم میں حضرت لوط سے 3 لوگ بچے، ایک حضرت لوط، 2 ان کی بیٹیاں۔ حضرت نوح کی قوم پہ عذاب آتا ہے، بیٹا بھی اس پانی میں کیا ہو جاتا ہے، ڈوب کے چلا جاتا ہے۔ اب اس معاشرے کو اگر عذاب الہی سے بچانا ہے، پہلے خدا کا عذاب تھا پتھر، پہلے خدا کا عذاب تھا کوئی والکینوز کھل جائیں انسان مر جائیں، پہلے خدا کا عذاب تھا چہرے مس کر دینا، پہلے خدا کا عذاب تھا راتوں رات میں پورے قبیلے کو ختم کر دینا۔ آپ کہیں گے ابھی اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہے؟ ابھی بھی آتے ہیں پر تو محسوس نہیں کر پاتا۔ الہی نظام سے نکل کر غیر الہی نظام میں رہو گے، یہ ایک طرح کا خداوند کا عذاب ہے، کیونکہ اسے آخرت آپ کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو اہل بیت نے اس عذاب سے بچنے کے لیے آپ کو ایک نیٹ ورک دیا۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ شہد کی مکھی جب چھتا بناتی ہے تو ایک نیٹ ورک بناتی ہے نا، کس طرح ایک خلیہ دوسرے خلیے سے جڑا ہوتا ہے، کس طرح ایک باکس دوسرے باکس سے جڑا ہوتا ہے۔ پوری ڈیوٹیز انہوں نے بانٹی ہوتی ہیں، ان کے اندر ایک کوئن ہوتی ہے جس کے لیے ہر چیز مہیا کی جاتی ہے، اور ان کو سگنل دیے جاتے ہیں کہ آپ نے کس پھول پہ بیٹھنا ہے، کس پھول پہ نہیں بیٹھنا۔ ان کا کوئی 20 یا 22 مائلز کا 1 کلومیٹر کا ایک ریڈیٹر ہوتا ہے، اس سے یہ باہر نکل نہیں سکتے ہیں۔ انہوں نے چھتا بنانا ہے، پھر چھتے بنانے کے بعد شہد جمع کرنی ہے، پھر شہد جمع کرنے کے بعد یہ ایک پروپلس بناتے ہیں اس کو سیل کرنے کے لیے، جب سردیوں کا موسم آئے تو ہوا اندر نہ جا پائے۔ جانور ہے خدا کہتا ہے وَاعْتَبِرُوا عبرت حاصل کر، ان کے سروائیول کی وجہ ہے کہ ان کے پاس نیٹ ورک ہے۔ زمین کے اندر چوٹیوں کے گھروں کو دیکھو کس طرح یہ نیٹ ورک بناتی ہیں، کس طرح ان کے اندر یونٹی ہے، کس طرح ان کے اندر وحدت ہے۔ ہاتھیوں کو دیکھو جنگل میں کس طرح ایک ساتھ سفر کرتے ہیں، پرندوں کو دیکھو آسمانوں میں کس طرح سفر کرتے ہیں۔ اصلاً تجھے فرش عزا حسین میں بلایا کیوں جاتا ہے؟ تاکہ تجھے نیٹ ورک کا بتایا جائے کہ کس طرح امام حسین تسبیح کے دانوں کو ایک دھاگے عزا حسین کے اندر سمٹ لیتے ہیں اور جمع کر دیتے ہیں۔ اب مولا نے تجھے جمع تو کر دیا، یہاں پھر باہر نکلنے کے بعد بکھر مت جانا۔ تمہاری حرکات، تمہاری سکنات، تمہاری موومنٹ ایک جیسی ہونی چاہیے۔ یہاں آپ کو بلایا جاتا ہے تاکہ آپ کی فکر کو ایک سطح پہ لایا جائے، سب کی فکر، سب کے اوپینین، سب کے نظریات کو ایک بنایا جائے تاکہ پوری زندگی سارے شیعہ ایک ہدف پہ چلیں۔ اگر یہاں پہ 1000 مرد ہیں یقیناً سب کے گھر میں بچے ہوں گے، کچھ کی بیٹیاں، کچھ کے بیٹے۔ اب اگر یہاں سے اگر پیغام حسین ملے گا کہ مولا راضی ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو حیا کا درس دو، پردے کا درس دو، تو یہ بھائی، یہ باپ جب گھر جائے گا تو بیٹی کو اس راہ اور روش پہ چلائے گا، تو آپ ہزار کا راستہ کیا ہو گیا، ایک ہو گیا۔ لیکن اگر مومنین آئیں، کوئی لبرل، کوئی سیکولر، کوئی کٹر مولائی، کوئی تبرہ کی اونچائی پہ، سب کے مزاج الگ الگ، تو سب کے گھروں میں جاؤ گے تو گھر بھی الگ الگ ہوں گے۔ میں نے آج سے 2 سال پہلے کشرہ پڑھا تھا جس میں کہا تھا کہ 3 طرح کی مجلسیں ہوتی ہیں۔ ایک مجلس وہ جس میں پورا گھنٹہ، پورے 40 منٹ صرف ذات اہل بیت کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، رسول خدا کے زمانے میں ہم اب یہ ڈسکس کریں کہ رسول خدا پہنتے کیا تھے۔ یہ امامہ پہنتے تھے، عبا پہنتے تھے، جبہ پہنتے تھے، اچھا۔ رسول خدا کھاتے کیا تھے؟ کھجور کھاتے تھے امیر المومنین، کبھی کدو کھاتے تھے، کبھی کباب بھی ہوتا تھا، جو کی روٹی سنا ہے مولا علی بہت زیادہ کھاتے تھے۔ اچھا، رسول خدا کا گھر کیسا تھا؟
کا سنا ہے چھوٹے چھوٹے 9 کمرے تھے، تاریخ میں سائز بھی آیا ہے، اتنے سے گھر میں رسول خدا رہتے تھے۔ امیر المومنین کا گھر کیسا تھا؟ ایسا تھا۔ سواری کیا تھی رسول خدا کی؟ کہ شروع میں خچر بھی تھا، گدھا بھی تھا، گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھا۔ اب میں قوم کو یہ بتاؤں جو رسول نے پہنا وہ تم پہنو، جو رسول نے کھایا وہ تم کھاؤ۔ اگر ہم 100% رسول خدا کو کاپی کر دیں پہناوے میں، کھانے میں، پینے میں، اٹس امپاسبل کہ آپ آج کے زمانے میں 100% رسول خدا کو کاپی کر سکو، کیونکہ پورے کراچی میں 2% بھی لوگ ایسے کپڑے نہیں پہنتے جیسے رسول خدا پہنتے تھے۔ 2%، بہت بڑا بتا رہا ہوں، 0.5% بھی نہیں ہے۔ آپ باہر نکلیے، کتنے لوگ امامہ پہنتے ہیں، کتنے لوگ جبہ پہنتے ہیں؟ 0.5% بھی لوگ پورے کراچی تو کیا پورے مسلم ممالک میں ایسے نہیں ہیں جن کی سواریاں رسول خدا جیسی ہیں۔ کوئی موٹر بائک پہ، کوئی گاڑی پہ، بھائی اونٹ لاؤ نا، خچر لاؤ نا، گھوڑے لاؤ نا، جیسے رسول خدا کی سواری تھی۔ امپاسبل ہے۔ ہمارے بچوں میں سے کتنے ہمارے بچے ہیں جن کا کھانا رسول خدا جیسا ہے؟ آپ کا بچہ برگر کھائے، پیزا کھائے، کڑھائی کھائے، نیاز میں بریانی ہو، حلیم ہو، کبھی امام زین العابدین نے نیاز میں بریانی کی نہیں۔ کبھی معصومین کے گھروں میں جو نیاز ہوتی تھی، یہاں خیر و خیرات کرتے تھے، دعوت ذوالعشیرہ، تو بریانی سنی آپ نے؟ کبھی نہاری سنی؟ اب ہم پہ کہیں کہ جناب یہ تو آپ غلط کر رہے ہیں۔ ہاں تھوڑا بہت کاپی کر لیتے ہیں، ایک آدھا مسواک رکھ لیا، شلوار کو تھوڑا ٹخنوں سے اوپر کر لیا، باقی سنتوں کا کیا ہوگا جناب؟ یہ کار کلن کار غیر عقلانی ہے، کیونکہ ہر زمانے کا، ہر کلچر کا کھانا اپنا، لباس اپنا، پہناوا اپنا، سواریاں اپنی۔ دنیا ترقی کرے گی، سواریاں بدل جائیں گی۔ کہ کسی چھوٹے سے بچے نے سوال کیا کہ مولانا ہمارے والد صاحب نے گھر میں سوجنا رکھے ہوئے ہیں اور مجھے کہتے ہیں امام زمانہ آئیں گے تو مولا کی سواری ہے۔ بچہ ہے چھوٹا، کہہ رہے ہیں بادام وادام، اخروٹ خوب کھلاتے ہیں اس کو کہ یہ انتظار میں ہے کہ امام زمانہ آئیں گے اور اس پہ سواری کریں گے۔ اور کہا ایک بار میں غلطی پہ اس پہ بیٹھ گیا تو باپ نے میری بڑی مرمت کی کہ امام کی سواری پہ آپ کیسے بیٹھے ہو؟ تو میں نے کہا آپ اپنا سوال بتائیے۔ کہ میرا سوال یہ ہے کہ امام زمانہ آئیں گے تو اس پہ بیٹھیں گے، ہمارے گھر میں گاڑی ہے تو ہم گاڑی میں بیٹھیں گے، تو تیز تو گاڑی چلتی ہے، ایسے تو مولا علی اعظم پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ سارے پراڈو والے، ویگو والے تو آگے چل رہے ہوں گے۔ دین کو جب آپ مذہقہ بنا دیں، مذاق بنا دیں، حکمت آئے دین کو اپنی نسلوں کو نہ بتائیں۔ آج تک اس کے ذہن میں کانسیپٹ ہے کہ امام زمانہ گھوڑے پر آئیں گے، گھوڑے پر آئیں گے۔ بھائی کیوں آپ گاڑی پہ بیٹھو، مولا گھوڑے پہ بیٹھیں کیوں؟ سواری تو سواری ہے نا۔ اگر شرعاً آپ کا گاڑی پہ بیٹھنا جائز ہے تو امام کا حرام کیوں ہوگا؟ بہتر سے بہتر گاڑی، بہتر سے بہتر سواری مومن امام کے لیے کیا کریں گے؟ مہیا کریں گے۔ دوسری بات، اگر امام کو جانا بھی ہو تو نہ گاڑی کی ضرورت ہے نہ گھوڑے کی، وہ تو طی الارض کے مالک ہیں، جہاں اشارہ کریں وہاں پہنچ جائیں گے۔ لیکن اسباب عالم سے اہل بیت نے انکار نہیں کیا۔ امیر المومنین اپنے کسی نبی کا زمانے میں خچر، کسی کے زمانے میں اونٹ، کسی کے زمانے میں گھوڑا، یہ ان کی سواریاں ہوتی تھیں۔ اب ہم اس پہ لگ جائیں، مسلمانوں کا آدھا طبقہ اس پہ لگا، نبی کی داڑھی کیسی تھی، نبی کے کپڑے کیسے تھے، نبی کے برتن کیسے تھے۔ جناب ہم تو مٹی کے برتن میں پانی پیتے ہیں کیونکہ رسول خدا مٹی کے برتن استعمال کرتے۔ اچھا، ہم تو پگڑیاں پہنتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں کیونکہ رسول خدا تو یہ پہنتے تھے۔ ہم تو اس طرح کھانا کھاتے ہیں، رسول خدا ایسے کھاتے تھے۔ پھر اسی صاحب نے شیشہ بہت بڑا اے سی بھی لگایا، رسول نے کب اے سی لگایا تھا؟ آپ 100% نہیں۔ اب قوم کو اس چکر پہ لگا دے گا، آدھی قوم ایک جیسی بننا شروع ہو گئی، ایسے کپڑے ویسے کپڑے ہیں۔ دین اسلام اصول کا دین ہے۔ اصول کیا ہے؟ چائنیز ہو، پاکستانی ہو، انڈین ہو، ایرانی ہو، عراقی ہو، کسی بھی دنیا کے کونے میں رہنے والے ہو، اصول بتا دیا۔ اللہ یہ نہیں کہے گا مرغا کھاؤ، چرگا کھاؤ، چنے کھاؤ، مٹن کھاؤ، نہیں، اللہ اصول بتائے گا۔ کلو واشربو، لوگوں کھاؤ پیو، بھلا تسرفو، اسراف نہ کرو۔ اللہ کیا کھاؤں گا؟ حلالا طیبا، نشانی بتا رہا ہوں، جو بھی کھاؤ لیکن یہ دیکھو حلال ہے کہ نہیں ہے۔ اب پیزا اگر حلال ہے تو بھائی جائز ہے، چپس اگر حلال ہے تو جائز ہے، چائنیز فوڈ ہے، ملیشین اگر حلال ہے تو جائز ہے۔ مولا کی نیاز آپ رزق حلال سے جو حلال ہوگا کر سکتے ہو۔ دوسری نشانی طیب ہو، تیسری نشانی طاہر ہو، گوشت حلال تو ہے پر نجس نہ ہو، خون وون نہ لگا ہو۔ طیب ہو مطلب کوئی ایسا فوڈ اپنے بچوں کو نہ دینا جو حلال تو ہے، طاہر تو ہے پر انہیلدی فوڈ ہے۔
بیمار بچے امام زمانہ کے سپاہی کیسے بنیں گے؟ ہاں؟ بچوں کو تنومند بنا، طاقتور بنا، صحت مند بنا. آدھی مسلمانوں کی قوم ایسے چکروں میں پڑ گئی. کپڑے کیسے تھے، یہ کیسا تھا. ہاں اگر کلام معصوم میں ملتا ہے کہ معصوم نے کہا یہ کام کرنا مستحب ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، تو آپ کرو. برش دینا مستحب ہے، صفائی کا خیال رکھنا مستحب ہے، خوشبو لگانا مستحب ہے، بالوں کی اصلاح کرنا مستحب ہے، ناخن کاٹنا مستحب ہے. کئی چیزیں واجب ہیں، کئی چیزیں مباح ہیں، ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. لیکن میں اپنے زمانے کے حساب سے چلوں گا. یا رسول اللہ کپڑے کون سے پہنوں، آپ کیسے پہنوں؟ فرمایا لباس وہ پہننا جس لباس کے اندر حیا ہو، بے حیائی نہ ہو. تمہاری ٹی شرٹ اور شرٹ اتنی چھوٹی نہ ہو کہ سجدے میں جاؤ تو پیچھے سے پیٹھ انسان کی نظر آنے لگے. خاتون لباس اتنا تنگ نہ ہو کہ بدن کا سائز، اندام بدن نازک نہ ہو جس سے انسان کی اسکن ظاہر ہو جائے. میں نے ویسا لباس پہننا ہے، میں نے اس طرح سے کام کرنا ہے. اب جناب سیدہ کا لباس اپنے زمانے کا تھا، تمہارا لباس اپنے زمانے کا ہے. دین دین عقل تھا، دین دین حکمت تھا. جنگ جمل کے واقعات آپ پڑھیں گے پریشان ہو جائیں گے. ایک اونٹنی جس میں نبی کی بیوی سوار ہے، اس اونٹنی کا فضلہ بھی گرتا تھا تو یہ تبرکاً آ کے لیتے تھے. مقدس پروری، عقل کو زائل کرنا. سنت ہائے رسول پہ عمل کرنا صحیح ہے، لیکن رسول فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنے معاشرے میں سنت حسنہ کو قائم کرتا ہے خدا اسے بھی اجر عطا کرتا ہے. اب دیکھ رسول نے کیا کیا. کئی ایسے کام ہیں رسول کے زمانے میں نہیں تھے، رسول نے نہیں کیے. مثال دے رہا ہوں، عباس میں مجلس ہوتی ہے، آپ کی سبینیں لگی ہوئی ہیں، مومنین آتے ہیں، ون ٹائم یوز گلاسز پلاسٹک کے اٹھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں. میں مختلف شیعہ سوسائٹیز میں گیا، شام کو دیکھا سارے گلاسز زمین پہ پڑے ہوئے ہیں. اب ایک جوان اٹھے، ایک مومن اٹھے، جناب مجلس کے بعد سارے اٹھیں گے، شوپر اٹھائیں گے، سارا کچرا جمع کریں گے. ایک سنت بنائے، اسے کہتے ہیں سنت حسنہ. ایک اچھی عادت معاشرے میں ڈالے، اس نیٹ ورک کے افراد کو ایک اچھی سمت میں لے کر جائے، اور اس بندے کی وجہ سے لوگوں کے اندر عادت ڈل جائے صفائی کی. فرماتے اللہ اسے کیا عطا کرے گا؟ اجر عطا کرے گا. ایسی سنت. یہی پاکستانی آسٹریلیا جاتے ہیں، یہی پاکستانی انگلینڈ جاتے ہیں، یہی پاکستانی یورپ جاتے ہیں. مجال ہے جو ایک گلاس آپ کو روڈ پہ نظر آئے، ہزاروں کی تعداد میں جلوس نکلتا ہے، اس کے ہاتھ میں شاپر. وہ عشق حسین میں نہیں کر رہے ہوتے وہاں، اور سسٹم کا خوف ہوتا ہے. کیونکہ اگر عشق حسین ہوتا تو عباس ٹاؤن کے بھی گلاس اٹھاتا یہ. وہی بندہ یہاں آتا ہے گلاس یہاں پھینک دیا، وہاں جاتا ہے سیدھا ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں نیٹ ورک ہے، وہاں سسٹم ہے. سسٹم ٹیڑھوں کو بھی سیدھا کر دیتا ہے، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے. سسٹم بڑا پاورفل ہوتا ہے. وہاں سسٹم ہے، سسٹم لوگوں کو سیدھا کر دیتا ہے. ہم اہل بیت کے ماننے والے، اور سسٹم، اس سسٹم میں صفائی کا کانسیپٹ، النظافۃ من الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. گھر تو صاف ہے، گلی گندی ہے. امام بارگاہ میں تو صفائی ہے، باہر جاؤ تو گندگی ہے. اس کا مطلب ہم ایک خاص سسٹم میں رہنے والے افراد نہیں ہیں. اگر ہماری گلیوں میں مجلس ہو تو دنیا کے لیے رول ماڈل ہو کہ جناب یہ کچرا نہیں کرتے، جناب ان کے اندر صفائی ہے. لیکن کیونکہ پورے ملک کا سسٹم بگڑا ہوا ہے، یہاں کا وزیر اعظم بھی اگر پانی پیے گا تو گلاس روڈ پہ ہی پھینکے گا. الناس علی دین ملوکہم، لوگ اسی کے دین پہ ہوتے ہیں. امیر المومنین خلیفہ بنتے ہیں. دیکھو ایک سنت حسنہ، ایک اچھی چیز کی بنیاد رکھنا، اس کا ثواب ہے. کسی بندے نے کسی گاؤں میں تبلیغ کی، سارے کے سارے کیا بن گئے؟ شیعہ بن گئے. عجیب ہے فرمان معصوم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا اس نے اگر کوئی نیکی کی ہے، نیکی کے بدلے میں لوگ نیک ہو گئے، یہ مر بھی جائے گا تا قیامت جتنی نسلیں اس کی ڈالی ہوئی نیکی پہ عمل کریں گی خدا اسے ثواب دیتا رہے گا. یعنی کسی عمل کا ثواب اتنا نہیں ہے جتنا سنت حسنہ کا ثواب ہے. کسی نے گاؤں میں سب کو علی والا بنا دیا، اب یہ بندہ مر گیا، تا قیامت جتنے لوگ وہاں مجلس میں جاتے رہیں گے، گریا کرتے رہیں گے، آنسو بہاتے رہیں گے، خدا اس کے اکاؤنٹ میں ثواب، کبھی ثواب اس کا ختم ہی نہیں ہوگا. کیونکہ اس نے معاشرے کے اندر کیا ڈالا ہے؟ ایک نیکی ڈالی ہے.